یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ سب مل کے پڑھیے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اور چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے پڑھیے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جا یا حسین ابن علی تیرا زمانہ اور نسبت تیری قرآن سے ہے ناطق قرآن تو نسبت تیری قرآن سے ہے ناطق قرآن تو چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے سب پڑھیے چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے ہاں چڑھ کے نیزے پہ ماشاءاللہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نماز تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نماز بلکہ میرے امام دا کردار کیے زیر خنجر آپ کا پڑھنا تو گانا یاد ہے زیر خنجر آپ کا پڑھنا تو گانا یاد ہے
گونج پہ جائے یا حسین ابن اسی کیویں وہ وقت بھول سکنے ہیں جدوں میرے امام نے اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا ہے. اس واسطے آنے پانجے قربان کیتے نے, بھتیجے قربان کیتے نے, اور یہ رشتہ دار قربان کیتے نے, سگے بھائی قربان کیتے نے, سارے تن من دن اللہ دی راہ وچ قربان کیتے نے. لیکن سید زادے دے پائے ثبات وچ لغزش وچ نہیں آئی, کوئی کمی نہیں آئی, بلکہ حیدر دی قوت آخر تک موجود رہی ہے. سیدہ زہرا دے توتی تاثیر آخر تک موجود رہی ہے. تاں یہ ببانگے دہل اعلان کرنے پہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ اور چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا. اور بڑا پیارا مصرع حدیث دی ترجمانی ہے, سجدے میں آقا گئے اور اوپر چڑھنا آپ کا, سجدے میں آقا گئے اور اوپر چڑھنا آپ کا. پھر مصطفیٰ کا سجدے سے نہ سر کو اٹھانا یاد ہے, مصطفیٰ کا سجدے سے نہ سر کو اٹھانا یاد ہے. پڑھیے یا حسین یا حسین ابن علی تیرا زمان. حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے. نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے. یا حسین ابن نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام سناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے معزز اور محترم بزرگوں عزیز و دوستوں اور نوجوان ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ماہ محرم الحرام شریف دا آج مبارک تیسرا جمعہ ہے. اس حوالے نال ہی گفتگو کیتی جائے گی اور سنی جائے گی. اہل بیت نبوت او خوش نصیب ہستیاں نے جنہ دا ڈائریکٹ تعلق مدینے دے تاجدار دے نال ہے. ایمان انہا چر کامل ہندہ ہی نہیں جنہ چر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کرانے دا ادب نہ کیتا جائے. یہ بالکل لوئے توڑ اتھینٹک بات ہے, قرآن اور حدیث تا نچوڑ ہے. اہل بیت دا پیار, صحابہ دا پیار, یہ دوویں اہل سنت و جماعت وچ جمع نے.
جیڑا آکھے میں اہل سنت و جماعت ہاں دوواں گھراں وچوں ایک دا بھی گستاخ ہوئے بے ادب ہوئے وہ 2 نمبر تے 10 نمبر ہو سکتا ہے لیکن اہل سنت و جماعت نہیں ہو سکتا. جن نے سنی ہونا ہے وہ دے واسطے ضروری ہے کہ صحابہ نال بھی پیار کرے تے اہل بیت نال بھی پیار کرے. بولو نا سبحان اللہ. انہاں دوواں نال پیار کرے. جدا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے در نال ہے وہ بھی بڑی شان والے نے تے جنہ دا تعلق میرے آقا دے اندر گھر نالے وہ بھی بڑی شان والے نے. اسی کسے دے انہاں وچوں بے ادب نہیں. ٹھیک ہے بھائی, کسے دے بے ادب نہیں. اسی انہاں سارے دے غلام ہاں. لیکن چونکہ بات ڈائریکٹ اساں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کرانے دی کرنی, حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ڈائریکٹ انہاں دی بات کرن لگا میں. پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران اور آیت نمبر 61. نجران دے عیسائیاں دا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چایا اور آ کے کہنے لگا تواڈا عیسیٰ علیہ السلام دے بارے کی خیال ہے؟ آپ نے فرمایا میرا خیال او یہ جو اللہ دے قرآن دا خیال, میرا خیال او یہ جو اللہ دے قرآن دا خیال ہے. انہاں کہا نہیں تسی ونڈ کر کے دسو, واضح کر کے تواڈا خیال کی ہے؟ آپ نے فرمایا میرا خیال یہ ہوئی ہے کہ وہ اللہ دے بندے نے, اللہ دے رسول نے اور اللہ دے او کلمے نے جڑے کنواری مریم وال اللہ نے القا فرمائے سن. عیسائی کہنے لگے بڑی حیرانگی والی گل ہے کہ بغیر باپ دے بھی کوئی جمیا کدی؟ آپ نے فرمایا یہ تو وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو آدھا آدم علیہ السلام دے بارے کی خیال ہے؟ ایک نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے میں کہہ رہا کہ بغیر باپ دے پیدا ہوئے نے, تسی عیسائی مندے نہیں پہ, تسی آندے ہو بغیر باپ دے کوئی جم ہی نہیں سکتا. یہ قانون ہی کوئی نہیں, یہ فطرت کے خلاف ہے. فرمایا اے تے فطرت کے خلاف ہے پر اے دسو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دے بارے کی خیال ہے؟ او دا باپ بھی کوئی نہیں تے ماں بھی کوئی نہیں. جڑا اللہ آدم علیہ السلام نو بغیر باپ اور بغیر ماں دے پیدا کر سکتا ہے او کنواری مریم وچوں بغیر باپ دے عیسیٰ علیہ السلام نو بھی پیدا فرما سکتا ہے. یہ دلیل کنے پیش فرمائی؟ میرے تواڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دلیل پیش کی تھی. انہاں دی کھوپڑی وچ چاہیے سی گل آ جاندی لیکن وہ ہر درم سن, متعصب سن اور ضدی سن. ذہن تے پردہ پہ گیا سی. وہ کہنے لگے نہیں جی یہ گل نہیں. آپ نے فرمایا جڑی گل تساں کرنی ہے تسی کرو. انہاں کہا ساڈے خیال دے مطابق نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے پتر نے, اللہ دے پتر نے, کلمہ نہیں القا نہیں کیتا گیا, انہاں دا باپ اللہ ہے. آپ نے فرمایا تسی جھوٹ بول دے ہو پے. رب العالمین نے فرمایا محبوب تیرا کام سی دعوت دے دینا, یہ نہیں نہ ماندے تے ہوں طریقہ میں دسنا, یہ نہیں ماندے تے طریقہ میں دسنا. یا اللہ دس. فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن دا نزول فرمایا. جبریل علیہ السلام رب العالمین نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا سدرہ دیا بلندیاں چھاڑ, سدرہ دا دفتر چھاڑ, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چلا جاؤ. جبریل علیہ السلام آن دینے پہ آیت کریمہ دا نزول کر دینے پہ رب العالمین نے فرمایا اے ماں زاگ دے کاجل والیا و دوہا دے چرے والیا و لیل دیاں ظلفاں والیا آمیم دیاں کڑلاں والیا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگاں دے سامنے اعلان کرو فقل تسی اعلان کر دیو تعالو ندو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. فرمایا کملی والیا اعلان کر دیو اگر تسی مناظرے نال نہیں ماندے پے آؤ میں نبی توانو مبالے دا چیلنج کرنا وا پیا. مبالے دا مطلب کی ہے؟ رب العالمین نے فرمایا اے دا مطلب ہے کملی والیا انہاں لوگاں نو مبالے دی دعوت دے دے اور اے جملہ ارشاد فرما لے لے آؤ تسی بھی اپنے بیٹے لے آؤ, میں مصطفیٰ بھی اپنے بیٹے لے آؤنا وا, تسی بھی اپنی عورتاں لے آؤ, میں نبی بھی اپنی عورتاں لے آؤنا وا, تسی بھی آپ آ جاؤ, میں بھی
آپ آ جانا سما نبتہل پھر اسی سارے مبالغہ کرنے فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین پھر جھوٹے ہوتے اللہ دی لعنت پانے دو گروہ نے ایک پاسے امام الانبیاء نے ایک پاسے عیسائی نے یہ دو گروہ کائنات کے اندر آمنے سامنے ہوندے نے پے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ دی وضاحت فرما دی تھی فرمایا تسی آپ آ جاؤ میں بھی آپ آ جانا تسی بھی بیبیاں لے آؤ میں بھی اپنیاں بیبیاں لے آؤ نا تسی بھی اپنے بچے لے آؤ میں بھی اپنے بچے لے آؤ نا انہیں آکھیا سی صلاح کر لئیے وہ اپنے وڈے پادری کول گئے جدا نا سی آکے عبد المسیح انہوں کیا جاندہ سی کہنے لگے اے پادری جی اسا یا گل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے کی دیئے تو آڈا کی خیال ہے انہیں آکھیا نانا اے کم نہ کرے آجے اے تے تو انوی پتہ ہے نا وہ اللہ دا سچا نبی ہے آئے اے توانو ہی پتہ ہے وہ اللہ دا سچا نبی ہے اللہ دا سچا رسول ہے خبردار اتنا جا کے مبالغہ نہ کرے آجے چونکہ انہاں دعا کر دی تھی تسی ہلاک ہو جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبی دی جیڑا حسینی ہے دعوت انہوں ہے حسینی چپ نہیں رہے گا مسجدی فضا گونجائے لطف پیدا ہونا چاہیے بزرگ آہستہ پڑھ لو بچے آہستہ پڑھ لو بیمار آہستہ پڑھ لو جوان بیٹھے ہو مسجدی فضا گونجنی چاہیے وہ ساڑھے نبی دی کون مبالغہ کرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کدی ہمت ہے کدی جرات ہے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبی دی آئے ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے واسطے قرآن وہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبی دی ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن وہ کسے ہو ردا کلام چنگا لگ دائی نہیں کسے ہو ردا کلام چنگا لگ دائی نہیں کسے ہو ردا ہی نہیں کسے ہو ردا کلام چنگا لگ دائی نہیں ہے کسے ہو ردا کلام چنگا لگ یہ منیا اللہ دے قرآن تے پیش کرنے پہ یہ عظمت ہووے جڑی اللہ دا قرآن پیش کردہ ہے بیا یہ کدی عظمت ہے ان میں واضح کرنا چاہنا وا عاقب کہنے لگا خبردار عیسائیوں مناظرہ نہ کرے آجے مبالغہ نہ کرے آجے ورنہ سارے ہلاک ہو جاؤ گے انہاں کیا ان گل کر رہے ہیں کریے کی اسی بھی آخر پریا دے ہیں اسی بھی پنچایتی بندے ہیں ان کریے کی انہاں کیا پھر انہاں نو آ لین دیو عبد المسیح کہنے لگا وڈا پادری پھر آ لین دیو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کرنا سی اپنیاں بیبیاں نال لے کے جانیاں سن اپنے بچے نال لے کے جانے سن میرے آقا نے چناؤ کدا کیتا ہے فرمایا علی تسی بھی آ جاؤ ہائے فرمایا علی تسی آ جاؤ اے میری بیٹیا فاطمہ تسی آ جاؤ اے حسن تسی آ جاؤ حسین تسی آ جاؤ انالے تشیعوں تھے کہ اعتراض کر دینے لویکھو جی یہ نبی دیاں چار تیاں ہوندیاں پھر چارے کیوں نہ لے کے جاندے حضرت فاطمہ نو کلیاں کیوں کھڑے آنے حضرت زینب ہوندیاں تے انہوں نال کھڑ دے رقیہ ہوندیاں نال کھڑ دے کلثوم ہوندی تے نال کھڑ دے میں کیا تو علمی یتیم ہے تینوں پتہ ہی نہیں نا تیرا کی واہ کتاباں نال تیرا کی واہ کتاباں نال علم تے تیرے تو 17 کلومیٹر دوروں لنگ دا تینوں کی پتہ ہوئے حضرت سیدہ رقیہ اے مبالغہ ہویا 10 ہجری وچ کیڑی ہجری جے 10 ہجری چ مبالغہ ہویا ہے نبوت دے آخری زاری نبوت دے آخری سال
ہاں مبالغہ ہوندا ہے پیا 10 ہجری وچ حضرت سیدہ رقیہ دا پہلا وصال ہو گیا ہے، حضرت سیدہ زینب دا پہلے وصال ہو گیا ہے، حضرت سیدہ ام کلثوم دا بھی پہلے وصال ہو گیا ہے، سیدہ زہرا زندہ سن مصطفیٰ نال لے کے ڈر گئے۔ فرمایا آ جاؤ، تو جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، جناب سیدہ کائنات فاطمہ زہرا بھی آ گئی، حضرت مولا حسن بھی آ گئے، حضرت مولا حسین بھی آ گئے۔ انہیں چارے جس ویلے میرے آقا دے نال نے، ان پڑھو اعلیٰ حضرت مصرا، آقا تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا تو ہے عین نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا آقا تو ہے عین آقا تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا آقا تو ہے عین اے بزرگ رحیم یار خان تو تشریف لے آئے نے اینا سفر کر کے تے پڑھ دے تسی ٹھیک ہو پہ تھوڑا جا بہتا پڑھو انہوں نے پتہ لگے بھی تقریر اس طرح فیصلہ آبادی یہ سن دے کیوں جی ٹھیک ہے نا اپنے علاقے جا کے دسن کے صحیح نا بغدادی مسیدہ ذوق کی پڑھیے مل کے ذرا تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا آقا تو ہے عین ماشاءاللہ تو ہے عین تو ہے عین سب گرانہ نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تیری اور تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور ساری کائنات دیاں نسلاں باپاں تو چلیاں نے مرداں تو چلیاں نے میرے آقا دی نسل سیدہ فاطمہ تو چلی اللہ یا رسول مردہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان وچ آئے
سیدنا مولا مرتضیٰ میدان وچ آئے، سیدہ فاطمہ زہرا میدان وچ آئیاں، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ میدان وچ آئے، حضرت سیدنا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبالغے واسطے میدان وچ آئے۔ تے ہن سارے سائی اپنے پادری دے اگے پیچھے اسی دے آ پیڑے پیڑے منہ آنے لے کے آئے ہیں، کوئی گنجے کوئی اندروں کالے کوئی باہروں کالے کوئی اونجی کالے، ایڈے اسی لے کے آئے ہیں، یہ گامے ماجے ہیں جی نے تے اے جڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نہیں کون نے؟ اساں تے سنیا صرف آپ ہی سونا ہے، اساں تے اتنا ہی سنیا سی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ اس جمال دے پیکر نے، ایڈا سجے ٹریا ہوندا ہے بھی بڑا سونا ہے، اے جڑے کھبے نے بھی بڑے سونے نے، تے ایک نو گودی چکیا نے ایک نو انگلی لایا نے بھی بڑے سونے، آئے آئے تے عبدالمسیح پادری آکے ان کی کریے، انہاں آکے انہاں آپ ہی کر کے آئے ہو گل پھر ویکھ لو، انہاں آکے نہیں تھی ساڑھے بڑے گرو ہو نا مشورہ دیو، انہاں آکے جے میرا مشورہ مننا نا پھر انہاں ہی جے بندے دے پتر بن جاؤ، انہاں نال کتے مبالغہ نہ کر لیا جے، کیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچوں ایک گل سن چکیا، انہاں نے انہاں جوان نو فرمایا ہے کہ میں دعا کرنی ہے، علی تساں آمین آکھنی ہے، فاطمہ تساں آمین آکھنی ہے، حسن حسین تسی آمین آکھیو، عاقب کہنے لگا، پادری کہنے لگا، عبدالمسیح کہنے لگا جے نبی نے دعا کر دیتی انہاں جوان نے آمین کہہ دیتی پھر نہ تساں رہنا ہے تے نہ میں ہی رہنا ہے۔ ہائے 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 اللہ اکبر، یا علی 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 مسلمان بھائیو عیسائیاں دا پادری کہن لگا جے انہاں نے دعا کر دیتی تے انہاں چواں نورانی چہرے والے آمین کہہ دیتی پھر نہ میں رہنا ہے نہ تساں رہنا ہے، عیسائیت دا نشان مک جانا ہے۔ حدیثاں دے اندر آوندا ہے تفسیر دیاں کتاباں اسے دے حوالے تفسیر خازن امام علاء الدین خازن رحمۃ اللہ علیہ 4 جلداں دی بیروتی میرے کتب خانے اندر موجود ہے، اس دے اندر باقاعدہ جملہ لکھیا ہوا ہے عیسائیاں دا پادری جدا نام ہے عاقب عبدالمسیح دے نام نال اونوں پکاریا جاندا ہے، کہن لگا خبردار انہاں نال مبالغہ نہ کریا جے، اے ایڈے سونے چہرے نے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی تھی انہاں چواں نے آمین کہہ دی تھی تے پہاڑ بھی اپنی جگہ تو ہل جانگے، اگر انہاں نے یہ کہہ دیتا یا رب العالمین اے تے انسان نے انہاں تے تباہی مسلط کر دے، انہاں منیا نہیں، انہاں نو تباہ کر دے، انہاں نو برباد کر دے، انہاں نو ہلاک کر دے۔ عبدالمسیح کہنے لگا خبردار اے تے انساناں دی گل ہے، اگر انہاں نے یہ کہہ دیتا یا اللہ پہاڑ اپنی جگہ تو ہلا دے، میرے اللہ نے انہاں دی یہ بھی گل موڑنی کوئی نہیں۔
اس واسطے انسان بن جاؤ مسلمان بھائیو انہوں نے توبہ کر لی اسی مبالغہ نہیں کرنا اسی جزیہ دینا قبول کر لینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہاں نو چنیا وہ کون ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نو چنیا ہے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نو چنیا ہے حضرت مولا حسن نو چنیا ہے حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نو چنیا ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ یہ بھی شب بیدار نے مسجد کے اندر لا کے رکھی نے بے نمازی زندگی نہیں گزاری بلکہ نماز پڑھ دے دنیا تو گئے نے حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں بھی نماز دے اندر زندگی گزاری ہے قیام اندر زندگی گزاری ہے سجدے اندر زندگی گزاری ہے تسبیحات پڑھیاں نے تکبیرات پڑھیاں نے تمجیدات پڑھیاں نے تحلیلات پڑھیاں نے نہ جناب علی المرتضیٰ بے نمازی سن نہ جناب سیدہ زہرا بے نمازی سن اور نہ مولا حسن مجتبی بے نمازی سن نہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے نمازی سن بلکہ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس طریقے نال سجدے کر دیتے نے میں سجدہ کرا کوئی اعتبار کرے نہ کرے وہ دی مرضی ہے تسی سجدہ کرو کوئی اعتبار کرے یا نہ کرے یہ لوگاں دی مرضی ہے لیکن میرے آقا حسین نے وہ سجدہ کیتا ہے رب نو بھی اعتبار ہے محمد مصطفیٰ نو بھی اعتبار ہے ہائے ہائے رب نو بھی اعتبار ہے میرے آقا حسین دے سجدے ہوتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی اعتبار ہے میرے آقا حسین پاک دے سجدے ہوتے انہاں نو بھی اعتبار ہے انہاں نو بھی اعتبار ہے کائنات دا کوئی فرد واحد یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہاں نے سجدہ ٹھیک نہیں کیتا بلکہ میرے آقا حسین انہاں نرم و نازک جائے نمازاں تے سجدے نہیں کیتے انہاں مصلیاں تے سجدے نہیں کیتے میرے آقا حسین نے سجدہ اوتھے کیتا ہے جتھے تیران دا می پیا ہویا ہے نیزیاں دا می پیا ہویا ہے بالیاں دا می پیا ہویا ہے تیران دے مسلے بچھے ہوئے نے میرے آقا حسین نے اتھے سجدہ کیتا ہے تیروں کے مسلے پہ وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے سب مل کے پڑھئے تیروں کے مسلے پہ وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلے پہ وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے تیروں 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 کے تیروں کے مسلے پہ وہ سجدہ شکرانہ شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا سب جوان پڑھیے مل کے شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا شبیر نے بتلایا اسلام شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا یہ لوگا جاندے نے یہ دو شہزادیاں دی لڑائی ہے میں کیا نانا ایک پاسے شہزاد آئے ایک پاسے سیدزاد ہے تجھے پاسے زانی شرابی بدماش عیاش شریعت مصطفیٰ دیاں عادتاں توڑن والا نماز نو ضائع کرن والا نشے تے زندگی گزارن والا وہ یزید پلید ہے وہ خناس ہے وہ دیوس ہے جنہیں نانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیاں شریعت دیاں حداں نو توڑے آئے اور سرکار دیاں سنتاں دا مذاق اڑائے آئے ایک پاسے سیدزاد آئے علی المرتضیٰ دا شہزاد آئے سیدہ زہرا دی گودی دی رونق کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کندیاں دے کھیڑن والا حسین میرے آقا دے سینے دے لیٹ کے آرام کرن والا حسین وہ یزید دے جاندہ ہے یہ تاگے دین دے رہن یہ تسبیحاں پڑھ دے رہن یہ تویز کر دے رہن صرف دم تے زندگی گزارن لیکن میرے آقا حسین نے فرمایا وہ دنیا دیا لان دیا میں تینو اجازت اینا پرائیاں دی نہیں دے سکتا اور میں خانقاہ دے اندر بہ کے سجادگی تے بہ کے میں تینو اینا خرافات دی اجازت نہیں دے سکتا بلکہ میں تے اپنے نانے نال وعدہ کر لے آئے اے ہو شرط سی نانے دین رہ جائے وہ دیان رہ جائے وہ دی شان رہ
رہ جائے لٹی جائے پویں جھوگ حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ نو چھڑیا لوگ آندے نے مدینہ منورہ نو چھڑ کے مکے آئے مکے تو کربلا آئے اور کربلا وچ میرے آقا حسین دا امتحان شروع ہویا میں کہا نانا میرے آقا دا سب تو بڑا امتحان ہوئے جدوں مدینہ منورہ نو چھڑیا نے اج حاجی اج کرن واسطے جاندے نے کئی تے جاندے ہی کوئی نہیں آندے نے مدینے کی کرنا ہے جدوں شاہکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جاندے نے رستے اندر درود و سلام پڑھتے جاندے نے اج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جا رہے ہیں مسلمان بھائیو کئی ایسے درویش منش لوگ ہوندے نے جڑے آندے نے کملی والیا ہن واپس نہ جائیے بس ایتھے ہی جان نکل جائے اپنے قدماں قبول کر لیا جائے جنت البقیع دے اندر دفن ہونا نصیب ہو جائے واپس پاکستان جا کے کی کرنا ہے دنیا دے تکے کھانے نے بس مدینے میں 2 گز جگہ دیجئے علامہ محمد الیاس عطار قادری زیدہ مجدو فرماندے نے بس مدینے میں 2 گز جگہ دیجئے اور کچھ نہ چاہے باہروں پر چاہیے اور اسی یہ گل کرنے انہیں ببانگے دہلانے انہیں اے مازاگ دے کاجل والیا جے موت آوے مدینے وچ تے پھر سمجھا حیاتی ہے وگرنہ موت تو بدتر ہے جینا یا رسول اللہ آجی تے جدوں ٹکٹ واپسی دا اعلان ہوندہ ہے آجو مکہ مکرمہ جانا ہے یا جدہ شریف جانا ہے آجی آخری الوداعی سلام کر دینے پھر واپسی گنبد خضرہ نو تک دیاں بیگ واپس ہوں دینے پوندی پیری واپس ہوں دینے گانڈ نہیں کر دے پچھا نہیں کر دے لیکن واہ حسین توڑی عظمت تو نثار جاؤ جڑے اپنے خاندان نو لے کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا در چھڑ کے جا رہے ہو اسی دے پاکستان چو جانے ہو حسین تسی مدینہ منورہ دے سجادہ نشین دو لیکن ایک آدھے واسطے امتحان دیتے نے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹھی جائے پویں چھوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 محرم خیمے لائے میدان کربلا وچ 3 محرم 4 محرم 5 محرم 6 محرم 7 محرم نہر فرات تے پیرے لگ گئے یزیدی پانی پی سکتے نے کوفی لا یوفی پانی پی سکتے نے لیکن حسین اور آپ دا خاندان پیاسا تڑپدا پیا پانی نہیں مل سکتا حوض کوثر دے جام پین والے نہر فرات دے پانی وال تھکیا بھی نہیں تکیا بھی نہیں کیوں مختار نبی دا مختار دوتر ہے اڈی ماردہ تے چشمہ نکل سکتا سی اڈی ماردے چشمہ نکل سکتا سی میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہر فرات نو کم دیں دے روخیمیاں وال ہو سکتا سی بدلہ نو اشارہ کر دے می پہ سکتا سی لیکن اپنے اللہ دی رضا نو قبول کر لیا 7ویں محرم پیاسیاں 8ویں محرم پیاسیاں 9ویں محرم پیاسیاں 10ویں محرم پیاسیاں او 3 دناں دے ترے آئے سیدی ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود او جانا تتیاں میرے غازیاں شیر جوانا پر بیت یزید قبول نہ کی تھی او تک آل نبی دیاں شانہ آزم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میدانہ میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10ویں محرم آپ نے تمام حجت واسطے عمر بن سعد دے سامنے تمام حجت واسطے خطبہ ارشاد فرمایا ہوئے کنہ دے خون دے پیاسے ہو جدوں نماز پڑھ دے ہو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد ساڑھے دے درود پڑھ دے ہو ساڑھے دے سلام بھیج دے ہو آج اونا دے خون دے پیاسے ہو گئے ہو او یزید دا ٹولے والا کہنے لگا کمانڈر ان چیف کہنے لگا عمر بن سعد کہنے لگا اے حسین اگر نہر فرات دا پانی چاہی دے اگر بچنا چاہندے ہو آج او یزید دی بیعت کر لو 100 گل دی 1 گل میرے
آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاں وچ خون اتر آیا، علی دا لال بولیا، فرمایا اوے دنیا دیا کتیا کیڑی بیعت دی گل کرنا ہے بیا، اگر میں بیعت کرنی ہوندی میں مدینہ شریف نہ چھڑ دا، اگر میں بیعت کرنی ہوندی تے میں نہر فرات دا پانی بند نہ کرواندا، اگر بیعت کرنی ہوندی پردہ دار بیبیاں نال نہ لے کے آوندا، اگر بیعت کرنی ہوندی سغرا نو مدینہ منورہ نہ چھڑ کے آوندا، اگر میں بیعت کرنی ہوندی میں اس سفر دیاں صحبتاں برداشت نہ کردا۔ اوے میں بیعت کرنے واسطے نہیں آیا، میں اے دسن واسطے آیا ایک کائنات والیو ووٹ لینا ہر کسے دا حق نہیں جے، ایک قیمتی امانت جے ووٹاں والی، ہر کسے نو نہ دے دیا کرو، دیا اونوں کرو جڑا حسین دا سچا غلام ہوئے۔ ہاں یہ ووٹ ہر ایک کا حق نہیں ہے، یہ قیمتی امانت ہے، یہ اس کو دیا کرو۔ اگر ووٹ ایسے جانا ہوتا تو یزید کو مل جاتا، لیکن نہیں ملا۔ کیوں؟ جو شرابی ہو، جو بے نمازی ہو، وہ ووٹ لینے کا حقدار نہیں ہے۔ جو نشے پہ زندگی گزارتا ہو وہ ووٹوں کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ ووٹ اسی کو دیا جا سکتا ہے جس کا کردار بھی حسین والا ہو اور جس کی گفتار بھی مصطفیٰ کے شہزادے والی ہو۔ بس قیمتی اس ووٹ کا حقدار وہ ہے۔ اللہ حق جاریہ یا غوث زندہ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اتمام حجت واسطے خطبہ ارشاد فرما لیا، پھر اس لانتی نو جوابات ارشاد فرما دیتے، کہنے لگا پھر جنگ واسطے تیار ہو جاؤ، شہید ہون واسطے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا تیرے اس جملے دا میری طبیعت کوئی اثر نہیں، میں شیر خدا دا لالا محمد مصطفیٰ دا لالا سیدہ زہرہ دی گودی دی رونگا، تو شہادت دی گل کرنا ہے بیا، یہ لفظ سن کے میں تھرا جاواں گا، لرزہ برندام ہو جاواں گا، میرے جسم تے کب کبھی تاری ہو جائے گی۔ فرمایا نانا اے شہادت تے ساڑھے کرانے دی عادت بنی ہوئی ہے، اے شہادت ساڑھے کرانے دی عادت بنی ہوئی ہے۔ ان ساڑھے اس دور وچ جدے وچوں اسی لنگنے ہاں پہ اپنی موت دا رواج ختم ہو گئے، جڑا مریا شہید ہے، جڑا مریا شہید ہے، جڑی جماعت وچ ہوئے مر گیا ہے وہ شہید ہے، لیکن پتہ نہیں۔ علامہ اقبال نے کی دسی آئے، فرماندے نے شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ شہید ہونا ایڈا سوکھا کام نہیں۔ میرے آقا حسین نے فرمایا لیکن میں ڈرن والا نہیں، میں جھکن والا نہیں، میں بکن والا نہیں، پیسے دے بکن والا نہیں، میں ضمیر فروش نہیں، لوگاں نو زندگی گزارن دا جج دسن واسطے آیا ہاں۔ اگر حکمران ظالم ہوئے، زانی ہوئے، شرابی ہوئے، بدماش ہوئے، عیاش ہوئے، میرے نانے دی شریعت دیاں ہتھاں توڑ دائے ہوئے، او دے ہتھاں وچ ہاتھ نہیں دیتا جا سکدا، او دی بیعت قبول نہیں کیتی جا سکدی، انہوں ووٹ نہیں دیتے جا سکدے، بلکہ کی کیتا جاندا ہے او دے سامنے گردن کٹوائی تے جا سکدی ہے لیکن گردن چکائی نہیں جا سکدی۔ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے۔ یہ میں نے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، لیکن کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے۔ شہادتاں شروع ہویاں، جناب حر شہید ہو گئے، حضرت قلبی شہید ہو گئے، حضرت انو محمد شہید ہو گئے، حضرت قاسم شہید ہو گئے۔ پچھلے جمعے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ میں شہادت پڑھی سی، آپ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ اے علی المرتضیٰ دے پتران دے نانے، حسین پاک دیاں ویران دے نانے، حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ اجمعین بازو نہر فرات قلم ہو گئے۔
حضرت امام علی اکبر شہید ہو گئے 56 سال 5 مہینے تے 4 دن دی عمر میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 18 سالاں دا لال علی اکبر جدوں ویکھیا یزیدی فوج والے میرے پتر دے جسم نو اپنیاں سواریاں دے پیراں نال روندے نے پے بے حرمتی کر دینے پے میرے آقا حسین دیاں اکھاں وچ انجواں دیاں نعرہ جاری ہو گئیاں پر حرف شکایت زبان تے نہیں لے آندا اپنے جوان پتر نو اپنی گودی وچ پایا واپس اٹھا کے خیمیاں وال لے کے تشریف لے آ رہے نے اور فرمایا لے نی پھوپھی میری بچے دی پھوپھی زینب نیسانی زہرا میری بہن زینب آل ہے جنوں پیار کر کے جنوں پیار نال جنوں محبت نال اپنے اونو محمد نالو ود کے محبت دے کے پالیا پوسی آئی آل ہے حوض کوثر دے جام پین واسطے چلا گیا آئی جدوں سیدہ زینب دی گودی وچ حضرت امام علی اکبر دا چہرہ رکھیا گیا جس میں انور رکھیا گیا ثانی زہرا تڑپ گئیاں لیکن اللہ دی بارگاہ شکوا نہیں کیتا بس نہیں گل التجا کی دیئے یا رب العالمین علی اکبر دی قربانی اپنی بارگاہ قبول فرما لئی علی اکبر دی جوانی اپنی بارگاہ قبول کر لئی ان اللہ ما صابرین اللہ صبر کرنے والیاں دے نالے صابرہ دی صابران دی اولاد سیدہ زینب صبر کیتا ہے سیدہ سکینہ صبر کیتا ہے ام کلثوم صبر کیتا ہے سیدہ شہربانو آپ بھی صبر دا پیکر بنیا ہوئیاں نے لیکن میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تیاری کر دینے پہ خود تیاری کر دینے پہ حضرت سیدہ زینب عرض کر دیا نے ویرا 2 گھڑیاں میرے کوڑ بہ جاؤ میں اپنے علی اکبر نال پیار کر لواں تواڈے سامنے پیار کر لواں پھر قبر بنایا جے انہاں نوں دفن کریا جے حضرت ثانی زہرا اپنی چادر تطہیر نال اپنے لال دا خون آلود چہرہ صاف کر رہیاں نے کدی زلفاں صاف کر رہیاں نے کدی داڑھی مبارک نو صاف کر رہیاں نے گرد و غبار صاف کر رہیاں نے اے فطر دی گل ہے بھائیو پراواں دی اولاد پینا نو بڑی چنگی لگ دیئے پاویں بھائی ہووے پاویں ویر ہووے پاویں بیٹی ہووے پاویں بیٹا ہووے اے اولاد بڑی چنگی لگ دیئے لیکن علی اکبر کوئی عام لخت جگر نہیں بلکہ ہووے جدی شکل نانے مصطفیٰ نال مل دیئے اے شبیہ مصطفیٰ ہے اللہ اکبر علی اکبر ہم شکل مصطفیٰ شبیہ مصطفیٰ جدو نانا جان دی یاد آؤندی سی علی اکبر دا چہرہ ویکھ کے امام علی مقام سکون حاصل کر دے سن حضرت ثانی زہرا قرار لیندیاں سن تسلی مل جاندی سی حضرت امام علی اکبر نو حضرت سیدہ زینب سینے لا رہیاں نے فرماندیاں نے وے علی اکبر وفادار بھتیجے آ بولتے صحیح وفادار بھتیجے آ بولتے صحیح وے میں چملا زلف زنجیر تیری وے میں نو اپنے پتر نہیں ہو یاد رہنے وے اکبر پلنی نہیں تصویر تیری امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زینب نو تسلی دے رہے نے صبر دی تلقین فرما رہے نے فرماندے نے نہیں زینب میرا امتحان ان قریب تھوڑی دیر تک ختم ہو جانا ہے ہن تہاڈا امتحان شروع ہو جانا ہے اس واسطے صبر کریا جے بال نہ نوچیا جے سینہ کو بھی نہ کریو ماتم نہ کریو آپس کے اندر گتھم گتھا نہ ہوئیو کیوں کہ اللہ اونا دے نال جنہاں نے صبر کیتا ہے اور یہ شہادت ہمارے گرانے کی عادت ہے ہم صابروں کی اولاد ہیں میرے مصطفیٰ نے صبر کی تلقین کی ہے اور سیدنا علی المرتضیٰ نے صبر کی تلقین کی ہے قرآن جو اترا اس میں صبر کی تلقین کی گئی ہے حضرات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود امامہ شریف پہنیا اپنے بھائی حسن دا پٹکا کمر بند وچ بنیا
ذوالفقار حیدری پکڑی آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ تیاری کر کے سارے خیمے چ ملتے نے پے سارے خیمے چ ملتے نے پے اور پھر جس ویلے حضرت سیدہ شہر بانو دے خیمے چ گئے نا بعد بیوی اٹھ کے کھڑی ہو گئی ننا علی اصغر گودی وچ 6 مہینے دا پتر چمرستان مصطفیٰ دی ننی کلی گودی وچ پراواں نال پیار کرنا لیو اپنے ننیا پتراں نو گودی وچ پا کے تے گودی دی رونق بنان والے ہو اور سوچن والے ہو کہ یہ بچہ بڑا ہو کر میری ٹیڑھی کمر کا سہارا بنے گا. ایک پردیس میں جا کر مولا حسین کا کردار دیکھو, نہ علی اکبر کا فکر ہے, نہ محمد کا فکر ہے, نہ بھائیوں کا فکر ہے تو اللہ اور مصطفیٰ کے دین کا فکر ہے اور کسی شے کا فکر نہیں. تن من تن قربان ہوتا ہے تو ہو جائے, اے نانا آپ کے دین کی لاج رہ جائے. بس یہ فکر ہے کہ اپنے نانے کا دین بچانا ہے. بولو نانے کا دین بچانا ہے. حضرات حضرت سیدہ شہر بانو عرض کر دیا نے آقا جدوں دی توڑنا ویائی گئی ہیں شادی ہوئی ہے کدی کو فرمائش تو نہیں کی تھی, کدی فرمائش نہیں کی تھی, لیکن گودی میں شہزادہ ہے, ماں ممتا تڑپتی ہے پئی جے 2 قطرے پانی اس بچے واسطے کہ تو لب جائے تے حضور اے دے حلق میں ٹپکا دیو. کیوں دیکھو منکا اس دی گردن دا ہلدا ہے پیا, اس دا کلیجہ منہ نو آ رہے ہے, اس دی آنکھاں پتھرا گئیاں نے, ہونٹ خشک نے, زبان خشک ہے, تالو خشک ہے, گلا خشک ہے. مہربانی فرماؤ یہ تو وہ ہے جس کو یزید کا پتہ نہیں, یہ وہ ہے جس کو خولی کا پتہ نہیں, یہ وہ ہے جس کو شمر کا پتہ نہیں, لیکن قصور اس بچے کا کوئی نہیں. یہ تو بیعت کو جانتا ہی نہیں, بیعت کیا ہوتی ہے یہ تو جانتا ہی نہیں. یہ تو 6 ماہ کا ننھا شہزادہ ہے, یہ دے واسطے پانی. حضرت مولا امام حسین رضی اللہ عنہ فرمایا میں صابر ہوں, صابر ہوں, شبیر ہوں, شبیر. صبر میری عادت ہے, بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا. میں اللہ کی رضا پہ راضی بیٹھا ہوا ہوں. میرے دل میں خیال آیا مولا جدو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ ہے غار سور وچ جد ویلے سن, اس ویلے یا اللہ انہوں نے پیاس لگی تے تو جنتی چشمہ نمودار کیتا ہوتے, جنتی چشمہ نمودار کیتا. تے جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو پانی چاہی دے تو آکیا موسیٰ اے سوٹا مار خشک پتھر ہوتے فن فجرات من حسنات عشرات عینا 12 چشمے نکل آئے. تے جدوں حضرت حاجرہ نو پانی چاہی دے پتر اسماعیل نے اڈی رگڑی تے زمزم دا چشمہ نکلیا, یہ انہوں نے پانی دیتا ہے حسین نو کیوں نہیں دیتا؟ ذہن میں سوال آیا حسین پاک نو پانی کیوں نہیں دیتا؟ رب العالمین نے فرمایا رضوی انہاں پانی منگیا تے میں دیتا. ہائے ہائے دیوانے ہو جاگو, انہاں پانی منگیا تے میں دیتا. صدیق پانی منگیا تے میں دیتا, موسیٰ پانی منگیا تے میں دیتا, حاجرہ پانی واسطے صفا مروہ دوڑیا تے میں پانی عطا کیتا. فرمایا میں حسین وال ویندا رہیا, حسین تے پانی منگیا ہی کوئی نہیں, میں تے ویندا رہیا. حسین منگے تے میں دیواں, حسین منگے تے میں دیواں, حسین منگے تے میں دیواں. میں کہا یا اللہ منگیا کیوں نہیں؟ فرمایا حسین منگن نہیں آیا, حسین تے ونڈن آیا ہے. حسین منگن تے آیا ہی نہیں, حسین منگن تے آیا ہی نہیں, میرا حسین تے آیا ونڈن واسطے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ شہزادے اے کتاباں دی گل ہے جڑی میں تانوں پہلے دسی کہ حضرت سیدہ شہر بانو آکھیا 2 گھٹ پانی مل جائے بچے نو 2 قطرے لب جان, لیکن میرے آقا حسین دا کردار ویکھو. آپ نے ننھے شہزادے نو چکیا تے کس نیت نال؟ ننھا علی اصغر بھی آندا ہے بابا میں بھی شہید ہونا ہے. آئے ہائے تسی آکھو گے پتر 6 مہینے دا بولدا ہوندا ہے, میرا تہاڈا پتر تھوڑا سی. توتلی زبان وچوں زبان حال وچوں امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا حسین دی بارگاہ چرچ کر دے ہون گے بابا میں بھی اوتھے جانا ہے جتھے میرا ویر علی اکبر گیا ہے, میں بھی اوتھے جانا ہے جتھے میرا ویر قاسم گیا ہے, جتھے انہوں محمد گئے نے, جتھے میرے چاچو عباس دے بازو قلم ہوئے نے, میں بھی اوتھے جانا ہے. میرے آقا حسین نے فرمایا ہوئے گا وہ ننھیا شہزادیو تو جا نہیں سکدا, عرض کیتا ہوئے گا بابا میں جا نہیں سکدا پر تسی چک کے لے جا دے سکدے ہو نا, میں بھی جا کے انہوں نے دسنا چاہنا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے.
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادے نو اٹھایا، اٹھا کے لے کے باہر نکلے۔ حضرت سیدہ شہر بانو عرض کر دیاں نے آقا کرم لو دے تھپیڑے میرے پتر نو جلسا نہ دین کہ دے تتی وہاں میرے بچے نو نہ لگ جائے، مہربانی فرما لو ایک کپڑا جسم دے لپیٹ لو، کپڑا لپیٹیو۔ امام علی مقام اپنے شہزادے نو لے کے باہر تشریف لے آئے۔ جدو ننا شہزادہ باہر آئے کپڑے دے اندر لپٹے آئے، عمر بن سعد کہنے لگا او یزیدی ٹولے والے ہو، میں نو لگدا ہے پیا جی میں حسین قرآن لے کے آندا ہے پیا اور یہ واسطے دینا چاہتا ہے، وسیلے دینا چاہتا ہے، بس کرو پڑی ہو گئی، بس کرو پڑی ہو گئی۔ حسین آکھے گا میں گھبرا گیا، میں تھک گیا ہوا، اس واسطے بس کرو، اس ظلم و ستم بس کرو۔ میرے آقا حسین گل سن لئی، آپ نے فرمایا وہ دنیا دیا کتیا یزیدی ٹکڑے پھکا کے پڑھن والیا بغیرتا دیوزا کیا نہ بیا، میں تھک گیا ہوا، میری غیرت ختم ہو گئی ہے۔ فرمایا نانا میں شیر خدا دا پتر علی دے دوتی تصیر میریاں رگاں وچ گردش کر دیئے پئی، سیدہ فاطمہ زہرا دے شیر مبارک دی تصیر میریاں رگاں دے اندر ہے، میں اپنی جان بھی قربان کر دیاں گا، سارا کنبہ کوہا دیاں گا، علی اصغر بھی جان دے دے گا، پر پھر بھی تو انہیں پتہ لگ جائے گا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں قرآن لے کے نہیں آندا پیا، بچ کے جس نبی اتے قرآن اترے ہے اس نبی دے باغ دا 6 مہینے دا ایک پھول لے کے آنا اے علی اصغر لے کے آنا پیا۔ توجہ جدو عمر بن سعد دے نیڑے گئے نا تے عمر بن سعد کہنے لگا اجے بھی موقع ہی بیعت کر لے، خون حیدری جوش وچ آیا، فرمایا اس وقت تلوار میرے پاس نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں نے ٹکڑے کر دیتا، تیری زبان کاٹ کے کتوں کے آگے پھینک دیتا کہ تو مجھے کہتا ہے بیعت کر لے، اس خنزیر کو کیوں نہیں کہتا کہ حسین کی بیعت کر لے، اس کو کیوں نہیں کہتا، اس کے ٹکڑے کھا کے تو پلتے۔ جوش آیا، جوش آیا، عمر بن سعد نو بھی غصہ چڑھیا، بکواس کرن لگا، کہنے لگا حسین دا بھی پتر بچ کے نہ جائے، بچ کے نہ جائے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ دے قلب اندر خیال آیا کتے اے نہ سمجھنے قرآن لے کے آگئے نے، آپ نے کپڑا اٹھایا فرمایا ویکھ لو علی اصغر دا چہرہ، ویکھ لو علی اصغر دا چہرہ، ویکھ لو علی اصغر دا چہرہ، تو ہے عین نور، تیرا سب گرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ جدو نوری کرنا حضرت امام علی اصغر دے چہرے دیاں پھیلیاں، پوری فضا منور ہو گئی، ہر پاسے چانن ہو گیا، ارمل پہ ایمان زور نال نشانہ مار دائے بیا، اس نے تیر مارے آئے، میرے آقا علی اصغر دے حلق وچ پیوست ہویا ہے، تیر پار ہویا، میرے آقا حسین دے بازو وچ لگائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا شہزادہ تیر نو کٹ دینے پہ کٹ کے واپس خیمیاں وال تشریف لے آ رہے نے، جاوے ہرملا بیمانہ کیا مارے آئی تیر صغیر تائیں روندے خیمیاں وال حسین مڑ پہ نالے کھچ دے حلق دی تیر تائیں، بلکہ مسلمان بھائیو کیفیت دیوے اوران دیاں آئی نکل گئیاں، غلمان دیاں چیگاں نکل گئیاں، فرشتیاں دے ہنجو جاری ہو گئے، زمین بھی رو رہی ہے، آسمان بھی رو رہا ہے، اے پہلی وری منظر کائنات دی آنکھ نے ویکھے آئے، 6 مہینے دا چمنستان مصطفیٰ دی ننی گلی جنہ ہوتے او ظلم کر دینے پہ جڑے کلمہ بھی انہاں دے نانا جاندہ پڑھ دینے پہ پھٹ گئے جگر پہاڑاں تے وی تے کمب گیا جگ سارا جد اصغر دے نازک حلقوں چھٹیا خون فوارا، پر میں قربان صبر تیرے دے آقا اے سید شاہ اسوارا، جان دیتی پر آن دیتی میرے حیدر دے دلدارا۔
میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے نو لیا گودی چ پایا واپس لے کے آئے سیدہ شہر بانو دی گودی چ رکھیا لینی دے پانی دا فکر کرنے والی ہے حوض کوثر دے جام پین واسطے علی اصغر چلا گیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے آقا حسین کدے واسطے سارا کچھ کیتا ہے ایہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پمیں جھوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے اج نماز عشاء تو نماز مغرب تو بعد انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا غلام سرور ساکی صاحب انہاں دی مسجد وچ انشاءاللہ بندہ نچیز دا خطاب ہوئے گا یہ میرا خیال ہے اسی کا اشتہار ہے چھوٹا سا اور بڑے اشتہار بھی لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اس میں حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت انشاءاللہ پیش کی جائے گی اور کوشش کروں گا اگر وقت ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت پیش کروں اور اگلے جمعے انشاءاللہ تعالیٰ میدان کربلا سے واپسی مدینہ منورہ تک اس پہ